حسرت سے کہتے ہیں یہ حسرت کی سزا تھی اے اہل ہزاروں السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار الحسين وعظم مصيبتنا بعزائم مصيبات الحسين ورفع مدارجنا بالحزن والبكاء في رزيات الحسين وفضل مجالسنا بذكر مصائب الحسين وشرفنا على سائر الأمم بإقامة عزاء الحسين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم وعنایتهم وولایتهم ومقاماتهم ومصائبهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن أشركت ليحبطن عملك علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے پسر اقدس امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے اپنے اپنے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے جس نے جس طرح سے اس مجلس میں شرکت کی ہے ان سب کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے محمد حسین کی صحت یابی کے لیے اور جو بیمار ہیں علیل ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کیا ہے مسیحا زمانہ امام زمانہ کا صدقہ ان سب کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آباء فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے، سرکار کے چہرے کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ سلسلہ مجالس کی 8ویں مجلس ہے اور سلسلہ سفر المظفر کی 40 کے حوالے سے 2 مجلسیں اور باقی رہ گئی ہیں۔ مقاصد کیا ہیں آنے کے؟ پرسہ دینا ہے اس بیوی کو جس کو زہرا کہا جاتا ہے۔ مقصد اصلی اور کچھ نہیں، مقصد یہی ہے کہ وہ بیوی راضی ہو جائے جس کو امت نے اپنے باپ پہ رونے نہ دیا۔ عزیزو، جس موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے وہ ہے تحفظ اعمال اور ولایت اہل بیت۔ اعمال کرنا مقصد اصلی نہیں ہے، اعمال کی حفاظت مقصد اصلی ہے۔ شریعت میں اعمال بجا لانے کا حکم جتنا ہے اس سے زیادہ اعمال کی حفاظت کا حکم ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ روزہ رکھنا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ حج کرنا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ یزید جب بھی موقع ملا کبھی کبھار نماز تو پڑھی لیکن نماز کی حفاظت نہ کر سکا۔ شمر ملعون کربلا میں بھی اور اس کے علاوہ بھی نماز تو پڑھتا رہا لیکن نماز کی حفاظت نہ کر سکا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا کچھ اور ہے، اس کی حفاظت کچھ اور ہے۔ نماز کے پڑھنے پہ جنت نہیں ہے، نماز کی حفاظت پہ جنت ہے۔ نماز پڑھنا کچھ اور ہے، نماز کو قائم کرنا کچھ اور ہے۔ قرآن کریم